ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آخر تمہیں کیا درپیش ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ وہ بولے ہم تو گنہگاروں قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل عليهم حجارة من طين، تاکہ ان پر مٹی کے پتھریلے کھڑنجے برسائیں۔ مسومة عند ربك للمسرفين، جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان لگا دیے گئے ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، غرض وہاں جتنے لوگ مومنین سے تھے ان کو ہم نے نکال دیا۔ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اور وہاں تو ہم نے ایک کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر پایا بھی نہیں۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں عبرت کی نشانی چھوڑ دی۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، اور موسیٰ علیہ السلام کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، تو اس نے اپنے لشکر کے برتے پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو اچھا خاصا جادوگر یا سودائی ہے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو لے ڈالا، پھر ان سب کو دریا میں ٹپک دیا، اور وہ تو قابل ملامت کام کرتا ہی تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک بے برکت آندھی چلائی۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، کہ جس چیز پر چلتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، اور سمود کے حال میں بھی قدرت کی نشانی ہے جب اس سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک خوب چین کر لو۔ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں ایک روز کڑک اور بجلی نے لے ڈالا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، پھر نہ وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ بدلہ ہی لے سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، اور ان سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ بدکار لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمانوں کو اپنے بلبوتے سے بنایا اور بے شک ہم میں سب قدرت ہے۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو بھی ہم نے بچھایا تو ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہم ہی نے ہر چیز کی دو دو قسمیں بنائیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ ففروا
إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تو خدا ہی کی طرف بھاگو، میں تم کو یقیناً اسی کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اور خدا کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، میں تم کو اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا تو وہ اس کو جادوگر کہتے یا سیڑھی دیوانہ بتاتے۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون. یہ لوگ ایک دوسرے کو ایسی بات کی وصیت کرتے آتے ہیں، نہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش۔ فتول عنهم فما أنت بملوم. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے منہ پھیر لو، تم پر تو کچھ الزام نہیں ہے۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اور نصیحت کیے جاؤ کیونکہ نصیحت مومنین کو تو فائدہ دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور میں نے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نہ تو میں ان سے روزی کا طالب ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. خدا خود بڑا روزی دینے والا، زور آور اور زبردست ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. تو ان ظالموں کے واسطے بھی عذاب کا کچھ حصہ ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کے لیے حصہ تھا، تو ان کو ہم سے جلدی نہ کرنا چاہیے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. تو جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور. کوہ طور کی قسم۔ وکتاب مسطور. اور اس کی کتاب لوح محفوظ کی۔ فی رق منشور. جو کشادہ اوراق میں لکھی ہوئی ہے۔ والبیت المعمور. اور بیت معمور کی جو کعبے کے سامنے فرشتوں کا قبلہ ہے۔ والسقف المرفوع. اور اونچی چھت آسمان کی۔ والبحر المسجور. اور جوش و خروش والے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع. کہ تمہارے پروردگار کا عذاب بے شک واقع ہو کر رہے گا۔ ما له من دافع. اور اس کا کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا. جس دن آسمان چکر کھانے لگے گا۔ وتسیر الجبال سیرا. اور پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین. تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون. جو لوگ باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا. جس دن جہنم کی آگ کی طرف ان کو ڈھکیل ڈھکیل کر لے جائیں گے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون۔ اسی میں گھسو، پھر صبر کرو یا بے صبری کرو، دونوں تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں تو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم، جو جو نعمتیں ان کے پروردگار نے انہیں دی ہیں ان کے مزے لے رہے ہیں، اور ان کا پروردگار انہیں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جو جو کارگزاریاں تم کر چکے ہو ان کے سلے میں آرام سے تختوں پر، متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، جو برابر بچھے ہوئے ہیں تکیے لگا کر، خوب مزے سے کھاؤ پیو، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے ان کی شادی رچائیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، اور ہم ان کی کارگزاریوں میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس قسم کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں اور بڑھا کر عطا کریں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہاں ایک دوسرے سے شراب کا جام لے لیا کریں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہے اور نہ گناہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ان کے آس پاس چکر لگایا کریں گے، وہ حسن و جمال میں گویا احتیاط سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے لطف کی باتیں کریں گے۔ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ان میں سے کچھ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو جہنم کی لو کے عذاب سے بچایا۔ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، اس کے قبل ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ، تم تو اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا تم کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم تو اس کے بارے میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
قل تربصوا فإني معكم من المتربصين تم کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ باتیں بتاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ایسا ہی کلام بنا تو لائیں۔ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ؟ کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہی لوگ مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ؟ یا انہوں نے ہی سارے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ؟ کیا تمہارے پروردگار کے خزانے انہی کے پاس ہیں یا یہی لوگ حاکم ہیں؟ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے سناتے ہیں؟ جو سن آیا کرتا ہو تو وہ کوئی صریحی دلیل پیش کرے۔ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ؟ کیا خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ؟ یا تم ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت مانگتے ہو کہ یہ لوگ قرض کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ؟ یا ان لوگوں کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ؟ یا یہ لوگ کچھ داؤں چلنا چاہتے ہیں تو جو لوگ کافر ہیں وہ خود اپنے داؤں میں پھنسے ہیں۔ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ؟ یا خدا کے سوا ان کا کوئی دوسرا معبود ہے؟ جن چیزوں کو یہ لوگ خدا کا شریک بتاتے ہیں وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ؟ اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں تو بول اٹھیں گے کہ یہ تو دلدار بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ دن جس میں یہ بے ہوش ہو جائیں گے ان کے سامنے آ جائے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ؟ جس دن نہ ان کی مکاری ہی کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں شک نہیں کہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے مگر ان میں بہتیرے نہیں جانتے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے حکم سے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری بالکل نگہداشت میں ہو، تو جب تم اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات کو بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب ٹوٹا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گمراہ ہوئے اور نہ بہکے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، یہ تو بس وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ علمه شدید القوى، ان کو نہایت طاقتور فرشتے جبرائیل نے تعلیم دی ہے۔ ذو مرۃ فاستوى، جو بڑا زبردست ہے۔ وهو بالافق الاعلى، اور جب یہ آسمان کے اونچے شرقی کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلى، تو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہوا۔ فكان قاب قوسين او ادنى، پھر تو قریب ہوا اور آگے بڑھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی قریب تھا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، خدا نے اپنے بندے کی طرف جو وحی بھیجی سو بھیجی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، تو جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے جھوٹ نہ جانا۔ أفتمارونه على ما يرى، تو کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیکھتا ہے تم لوگ اس میں سے جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو اس جبرائیل کو ایک بار شب معراج اور دیکھا ہے۔ عند سدرة المنتهى، سدرۃ المنتہا کے نزدیک۔ عندها جنة المأوى، اسی کے پاس تو رہنے کی بہشت ہے۔ اذ یغشی السدرة ما یغشی، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس وقت بھی ان کی آنکھ نہ تو اس طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، انہوں نے یقیناً اپنے پروردگار کے قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ افرأيتم اللات والعزى، تو بھلا تم لوگوں نے لات و عزا ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرے پچھلے منات کو دیکھا۔ ألكم الذكر وله الأنثى، بھلا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہارے تو بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ تلك إذا قسمة ضيزى، یہ تو بہت بے انصافی کی تقسیم ہے۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، یہ تو بس صرف نام ہی نام ہے جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیے ہیں، خدا نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ تو بس اٹکل اور اپنی زبانی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی۔ ام للانسان ما تمنى، کیا جس چیز کی انسان تمنا کرے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ فللہ الآخرة والأولى،
آخرت اور دنیا تو خاص خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی مگر خدا جس کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند کرے اس کے بعد سفارش کر سکتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے سے نام۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ حالانکہ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، وہ لوگ تو بس گمان خیال کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان یقین کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آیا کرتا۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا۔ تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیاوی ہی زندگی کا طالب ہو تم بھی اس سے منہ پھیر لو۔ ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اس کو بھی خوب جانتا ہے اور جو راہ راست پر ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے تاکہ جن لوگوں نے برائی کی ہے ان کو ان کی کارستانیوں کی سزا دے اور جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کو ان کی نیکی کی جزا دے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو صغیرہ گناہوں کے سوا کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہی تم کو خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو تکبر سے اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتایا کرو، جو پرہیزگار ہے اس کو وہ خوب جانتا ہے۔ أفرأيت الذي تولى۔ بھلا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے روگردانی کی وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى۔ اور تھوڑا سا خدا کی راہ میں دیا اور پھر بند کر دیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى۔ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى۔ کیا اس کو ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جنہوں نے اپنا حق پورا ادا کیا۔ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ ان صحیفوں میں یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب ہی قیامت میں دیکھی جائے گی۔
ثم يجزاه الجزاء الأوفى پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وأن إلى ربك المنتهى اور یہ کہ سب کو آخر تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے. وأنه هو أضحك وأبكى اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. وأنه هو أمات وأحيا اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى اور یہ کہ وہی نر اور مادہ من نطفة إذا تمنى دو قسم کے حیوان نطفے سے جب رحم میں ڈالا جاتا ہے پیدا کرتا ہے. وأن عليه النشأة الأخرى اور یہ کہ اسی پر قیامت میں دوبارہ اٹھانا لازم ہے. وأنه هو أغنى وأقنى اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ عطا کرتا ہے. وأنه هو رب الشعرى اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے. وأنه أهلك عادا الأولى اور یہ کہ اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا. وثمود فما أبقى اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بے شک یہ لوگ بڑے ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے. والمؤتفكة أهوى اور اسی نے قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا. فغشاها ما غشا پھر ان پر جو چھایا سو چھایا. فبأي آلاء ربك تتمارى تو تو اے انسان آخر اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر شک کیا کرے گا. هذا نذير من النذر الأولى یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر ہے. أزفت الآزفة قیامت قریب آ گئی. ليس لها من دون الله كاشفة خدا کے سوا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. أفمن هذا الحديث تعجبون تو کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحكون ولا تبكون اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. وأنتم سامدون اور تم اس قدر غافل ہو. فاسجدوا لله واعبدوا تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور اگر یہ کفار کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا زبردست جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ اور ان کے پاس تو وہ حالات پہنچ چکے ہیں جن میں کافی تنبیہ تھی. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر اور انتہا درجے کی دانائی مگر ان کو تو ڈرانا کچھ فائدہ نہیں دیتا. فتول عنہم
يوم يدعو الداع إلى شيء نكر۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بھی ان سے کنارہ کش رہو جس دن ایک بلانے والا اسرافیل ایک اجنبی اور ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر۔ تو قیامت سے آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر۔ اور بلانے والے کی طرف گردنیں بڑھائے دوڑتے جاتے ہوں گے، کفار کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا تو انہوں نے ہمارے خاص بندے نوح کو جھٹلایا اور کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے، اور ان کو جھڑکیاں بھی دی گئیں۔ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر۔ تو ہم نے موسلا دھار پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر۔ اور زمین سے چشمے جاری کر دیے تو ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا دونوں پانی مل کر ایک ہو گیا۔ وحملناه على ذات ألواح ودسر۔ اور ہم نے ایک کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی سوار کیا۔ تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر۔ اور وہ ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یہ اس شخص نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے جس کو لوگ نہ مانتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے جو عبرت حاصل کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ تو ان کو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر۔ عاد کی قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو ان کو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر۔ ہم نے ان پر بہت سخت منحوس دن میں بڑے زناٹے کی آندھی چلائی۔ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر۔ جو لوگوں کو اپنی جگہ سے اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ فكيف كان عذابي ونذر۔ تو ان کو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ كذبت ثمود بالنذر۔ قوم سمود نے ڈرانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر۔ تو کہنے لگے کہ بھلا ایک آدمی کی جو ہم ہی میں سے ہو اس کی پیروی کریں، ویسا کریں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر۔
کیا ہم سب میں سے بس اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا تعلی کرنے والا ہے۔ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، ان کو ان قریب کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا تکبر کرنے والا ہے۔ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر۔ اے صالح علیہ السلام، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور تھوڑا صبر کرو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور ان کو خبر کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، تو ان لوگوں نے اپنے رفیق قدار کو بلایا تو اس نے پکڑ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، ہم نے ان پر ایک سخت چنگھاڑ کا عذاب بھیج دیا تو وہ باڑے والے کے سوکھے ہوئے چور چور بھوسے کی طرح ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں پیغمبروں کو جھٹلایا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوط کے لڑکے بالے کہ ہم نے ان کو اپنے فضل و کرم سے پچھلے ہی کو بچا لیا۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ہم شکر کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا مگر ان لوگوں نے ڈرانے ہی میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور ان سے ان کے مہمان فرشتے کے بارے میں ناجائز مطلب کی خواہش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں، تو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح سویرے ہی ان پر عذاب آ گیا جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرے عذاب اور ڈرانے کے پڑے مزے چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تو قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون کے لوگوں کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر آئے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ان لوگوں نے ہماری کل نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح سخت پکڑا جس طرح ایک زبردست صاحب قدرت پکڑا کرتا ہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، اے اہل مکہ، کیا ان لوگوں سے بھی تمہارے کفار بڑھ کر ہیں یا تمہارے واسطے پہلی کتابوں میں معافی لکھی ہوئی ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت قوی جماعت ہیں؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب ہی یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر۔ بات یہ ہے کہ ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ چیز ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ بے شک گنہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ اس روز یہ لوگ اپنے اپنے منہ کے بھل جہنم کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک مقرر انداز سے پیدا کی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ اور ہمارا حکم تو بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم تمہارے ہم مشربوں کو ہلاک کر چکے ہیں، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ۔ اور اگر یہ لوگ جو کچھ کر چکے ہیں ان کے اعمال ناموں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر۔ بے شک پرہیزگار لوگ بہشت کے باغوں اور نہروں میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یعنی پسندیدہ مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں مقرب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان خدا۔ علم القرآن، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسی نے اس کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازو انصاف کو قائم کیا۔ ألا تطغوا في الميزان، تاکہ تم لوگ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے لوگوں کے نفع کے لیے زمین بنائی۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، کہ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جس کے خوشوں میں غلاف ہوتے ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور
اور اسی نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے مکرو گے؟ رب المشرقين ورب المغربين، وہی جاڑے گرمی کے دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو اے جنوں اور آدمیوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ مرج البحرين يلتقيان، اسی نے دو دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں، بينهما برزخ لا يبغيان، دو کے درمیان ایک حد فاصل آڑ ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی مونگے نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور جہاز جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے رہتے ہیں اسی کے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان، جو مخلوق زمین پر ہے سب فنا ہونے والی ہے، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو عظمت اور کرامت والی ہے باقی رہے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، اور جتنے لوگ سارے آسمان و زمین میں ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ہر وقت مخلوق کے ایک نہ ایک کام میں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم دونوں اپنے سرپرست کی کون کون سی نعمت سے مکرو گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، اے دونوں گروہوں، ہم ان قریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم دونوں اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے ہو کر کہیں نکل موت یا عذاب سے بھاگ سکو تو نکل جاؤ، مگر تم تو بغیر قوت اور غلبے کے نکل ہی نہیں سکتے، حالانکہ تم میں نہ قوت ہے نہ غلبہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ گنہگار جنوں اور آدمیوں، جہنم میں تم دونوں پر آگ کا سبز شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو تم دونوں کسی طرح روک نہیں سکو گے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب آسمان پھٹ کر قیامت میں تیل کی طرح لال ہو جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے مکرو گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان تو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام گنہگار لوگ تو اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان آخر تم دونوں پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن یہ لوگ دوزخ اور حد درجہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بے قرار دوڑتے چکر لگاتے پھریں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ دونوں باغ درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میووں سے لدے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر تم دونوں اپنے سرپرست کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان دونوں میں دو چشمے بھی جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ان دونوں باغوں میں سب میوے دو قسم کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان یہ لوگ ان فرشوں پر جن کے استر اطلس کے ہوں گے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، دونوں باغوں کے میوے اس قدر قریب ہوں گے کہ اگر چاہیں تو لگے ہوئے کھا لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ
اس میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ایسی حسین گویا وہ مجسم یاقوت و مونگے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے مکرو گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم دونوں اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ مُدْهَامَّتَانِ، دونوں نہایت گہرے سبز و شاداب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے سرپرست کی کن کن نعمتوں کو نہ مانو گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے جوش مارتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں میوے ہیں اور خرمے اور انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغوں میں خوش خلق اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت سے انکار کرو گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، یہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس و حسین مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرامت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
إذا وقعت الواقعة جب قیامت برپا ہوگی، ليس لوقعتها كاذبة اور اس کے واقع ہونے میں ذرا جھوٹ نہیں، خافضة رافعة اس وقت لوگوں میں فرق ظاہر ہوگا کہ کسی کو پست کرے گی، کسی کو بلند۔ إذا رجت الأرض رجا جب زمین بڑے زوروں میں ہلنے لگے گی، وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹکرا کر بالکل چور چور ہو جائیں گے، فكانت هباء منبثا پھر ذرے بن کر اڑنے لگیں گے۔ وكنتم أزواجا ثلاثة اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ گے۔ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تو داہنے ہاتھ میں اعمال لینے والے، واہ داہنے ہاتھ والے کیا چین میں ہیں۔ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہیں۔ والسابقون السابقون اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، واہ کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے تھے۔ اولئک المقربون یہی لوگ خدا کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم آرام و آسائش کے باغوں میں۔ ثلۃ من الاولین بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، وقلیل من الآخرین اور کچھ تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ علی سرر موضونہ موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، متکئین علیہا متقابلین تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون نوجوان لڑکے جو بہشت میں ہمیشہ لڑکے ہی بنے رہیں گے۔ بأکواب وأباریق وکأس من معین شربت وغیرہ کے ساغر اور چمکدار ٹوٹی دار کنٹر اور شفاف شراب کے جام لیے ہوئے ان کے پاس چکر لگاتے ہوں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون جس کو پینے سے نہ تو ان کو خمار سے درد سر ہوگا اور نہ وہ بدحواس مدہوش ہوں گے۔ وفاكهة مما يتخيرون اور جس قسم کے میوے پسند کریں، ولحم طير مما يشتهون اور جس قسم کے پرند کا گوشت ان کا جی چاہے سب موجود ہے۔ وحور عين اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں كأمثال اللؤلؤ المكنون جیسے احتیاط سے رکھے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات فحش، إلا قيلا سلاما سلاما بس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور داہنے ہاتھ والے، واہ داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا ہے۔ في سدر مخضود بے کانٹے کی بیریوں وطلح منضود اور لدے گتھے ہوئے کیلوں وظل ممدود
اور لمبی لمبی چھاؤں وماء مسکوب اور جھرنے کے پانی وفاکہۃ کثیرہ اور الغاروں میووں میں ہوں گے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کی کوئی روک ٹوک وفرش مرفوعہ اونچے اونچے گبھوں کے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے انا انشأناہن انشاء ان کو وہ حوریں ملیں گی جن کو ہم نے نت نیا پیدا کیا ہے فجعلناہن ابکارا تو ہم نے انہیں کنواریاں عربا اترابا پیاری پیاری ہمجولیاں بنایا لأصحاب الیمین یہ سب سامان داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں کے واسطے ہے ثلۃ من الاولین ان میں بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے وثلۃ من الآخرین اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہیں فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ دوزخ کی لو اور کھولتے ہوئے پانی وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ اور کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ خوش آئند انہم كانوا قبل ذلك مترفین یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں خوب عیش اڑا چکے تھے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اور بڑے گناہ شرک پر اڑے رہتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ تو کیا ہمیں یا ہمارے اگلے باپ داداؤں کو پھر اٹھنا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگلے اور پچھلے سب کے سب لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ روز معین کی میعاد پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر تم کو بے شک اے گمراہوں جھٹلانے والوں لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ یقیناً جہنم میں تھوہڑ کے درختوں میں سے کھانا ہوگا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ تو تم لوگوں کو اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ اور پیو گے بھی تو پیاسے اونٹ کا سا ڈگڈگا کے پینا هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ قیامت کے دن یہی ان کی مہمانی ہوگی نحن خلقناكم فلولا تصدقون تم لوگوں کو پہلی بار بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے پھر تم لوگ دوبارہ کی کیوں نہیں تصدیق کرتے افرأيتم ما تمنون تو جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ تمہارے ایسے اور لوگ بدل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس صورت میں پیدا کریں جسے تم مطلق نہیں جانتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے کہ ہم نے کی، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم لوگ بوتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم لوگ اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ہم چاہتے تو اسے چور چور کر دیتے تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے. إنا لمغرمون کہ ہائے ہم تو مفتاوان میں پھنسے. بل نحن محرومون نہیں، ہم تو بدنصیب ہیں ہی. أفرأيتم الماء الذي تشربون تو کیا تم نے پانی پر بھی نظر ڈالی جو دن رات پیتے ہو؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم برساتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ أفرأيتم النار التي تورون تو کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا جسے تم لوگ لکڑی سے نکالتے ہو؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے آگ کو جہنم کی یاد دہانی مسافروں کے نفع کے واسطے پیدا کیا. فسبح باسم ربك العظیم تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم تو میں تاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ کہ بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا يمسه إلا المطهرون اس کو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں. تنزيل من رب العالمين سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون اور تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہو. فلولا إذا بلغت الحلقوم تو کیا جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے؟
وأنتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت کی حالت پڑے دیکھا کرتے ہو. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا. فلولا إن كنتم غير مدينين تو اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو ترجعونها إن كنتم صادقين تو اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے. فأما إن كان من المقربين بس اگر وہ مرنے والا خدا کے مقربین سے ہے فروح وريحان وجنة نعيم تو اس کے لیے آرام و آسائش ہے اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ. وأما إن كان من أصحاب اليمين اور اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے فسلام لك من أصحاب اليمين تو اس سے کہا جائے گا کہ تم پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور جہنم میں داخل کر دینا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ بے شک یہ خبر یقیناً صحیح ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم جو چیز سارے آسمان و زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر سارے آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وہی سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور نگاہوں سے پوشیدہ اور وہی سب چیزوں کو جانتا ہے. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير اور وہی تو ہے جس نے سارے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے اور تم چاہے جہاں کہیں رہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور سارے آسمان و زمین کی بادشاہی خاص اسی کی ہے اور خدا ہی کی طرف کل امور کی رجوع ہوتی ہے. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور
وہی رات کو گھٹا کر دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور دن کو گھٹا کر رات میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور دلوں کے بھیدوں تک سے خوب واقف ہے۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ لوگوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو یقین کرو کہ خدا تم سے اس کا اقرار لے چکا۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح و روشن آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جائے، اور بے شک خدا تم پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سارے آسمان و زمین کا مالک و وارث خدا ہی ہے۔ تم میں سے جس شخص نے فتح مکہ کے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور جس نے بعد میں کیا، وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اور یوں تو خدا نے نیکی اور ثواب کا وعدہ تو سب سے کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ کون ایسا ہے جو خدا کو خالص نیت سے قرض حسنہ دے تو خدا اس کے لیے اجر کو دونا کر دے، اور اس کے لیے بہت معزز صلہ جنت تو ہے ہی۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔
اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے ایک نظر شفقت ہماری طرف بھی کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے دنیا میں لوٹ جاؤ اور وہیں کسی اور نور کی تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ تو منافقین مومنین سے پکار کر کہیں گے کیوں بھائی، کیا ہم کبھی تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومنین کہیں گے تھے تو ضرور، مگر تم نے تو خود اپنے آپ کو بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں گردشوں کے منتظر رہے اور دین میں شک کیا کیے اور تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور ایک بڑے دغاباز شیطان نے خدا کے بارے میں تم کو فریب دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو آج نہ تو تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ بس جہنم ہے، وہی تمہارے واسطے سزاوار ہے اور کیا بری جگہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن کے لیے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں اور وہ ان لوگوں کے سے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب توریت و انجیل دی گئی تھی، تو جب ایک زمانے دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہتیرے بدکار ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے افتادہ ہونے کے بعد زندہ آباد کرتا ہے، ہم نے تم سے اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک خیرات دینے والے مرد اور خیرات دینے والی عورتیں اور جو لوگ خدا کو نیت خالص سے قرض دیتے ہیں ان کو 2 گنا اجر دیا جائے گا اور ان کا بہت معزز صلہ جنت تو ہے ہی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیقوں اور شہیدوں کے درجے میں ہوں گے، ان کے لیے انہی صدیقوں اور شہیدوں کا اجر اور انہی کا نور ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔
جان رکھو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا اور ظاہری زینت و آرائش اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو بارش کی سی مثال ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کی کھیتی لہلہاتی اور ان کو خوش کر دیتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ زرد ہو جاتی ہے، پھر چور چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی اور دنیاوی زندگی تو بس فریب کا ساز و سامان ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تم اپنے پروردگار کے سبب بخشش کی اور بہشت کی طرف لپک کے آگے بڑھ جاؤ، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، اور خدا کا فضل و کرم تو بہت بڑا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ جتنی مصیبتیں روئے زمین پر اور خود تم لوگوں پر نازل ہوتی ہیں، وہ سب قبل اس کے کہ ہم انہیں پیدا کریں، کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، بے شک یہ خدا پر آسان ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ تاکہ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو تم اس کا رنج نہ کیا کرو، اور جب کوئی چیز نعمت خدا تم کو دے تو اس پر بھی نہ اترایا کرو، اور خدا کسی اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں، اور جو شخص ان باتوں سے روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح و روشن معجزے دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کی ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم ہی نے لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعے سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں ہیں، اور تاکہ خدا دیکھ لے کہ بے دیکھے بھالے خدا اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے، بے شک خدا بہت زبردست غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم ہی نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہی دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب مقرر کی، تو ان میں کے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں کے بہتیرے بدکار ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ان کے پیچھے ہی ان کے قدم بقدم اپنے اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور روحانیت لذت سے کنارہ کشی ان لوگوں نے خود ایک نئی بات نکالی تھی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے خود ایجاد کیا، تو اس کو بھی جیسا نبھانا چاہیے تھا نہ نبھا سکے۔ تو جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں کے بہتیرے بدکار ہی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمانداروں، خدا سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو خدا تم کو اپنی رحمت کے 2 حصے اجر عطا فرمائے گا، اور تم کو ایسا نور عنایت فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تم کو بخشش بھی دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ یہ مومنین خدا کے فضل و کرم پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ فضل خدا ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے، اور خدا تو بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔